بعد ابر رحمت برسنے سے شہر کا موسم خوشگوار، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، شہریوں کے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ایبٹ روڈ، کینال بینک میں بارش، مغل پورہ، ہربنس پورہ، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں اجلاس، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی نالوں کی صفائی، ہنگامی صورتحال میں انخلاء اور ریلیف کیمپس بارے بریفنگ۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی تمام اضلاع کو 10 جولائی تک ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ انتظامیہ شہریوں کو مقامی سطح پر بارشوں اور سیلاب کے خطرے سے متعلق آگاہی دے۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوتے ہی اراکین کا شور شرابہ، اراکین کی معطل پر اپوزیشن کا احتجاج۔ اسپیکر اسمبلی کی اپوزیشن کو کٹوتی کی تحریک پیش کرنے کی اجازت۔ اسپیکر نے اپوزیشن کے کٹ موشن بل پر احتجاج سے ایوان کو آگاہ کر دیا۔ ملک احمد خان نے معطل اراکین اسمبلی کے آرڈر پڑھ کر سنائے۔ اپوزیشن اراکین کی اسپیکر کے خلاف اراکین کی نعرے بازی۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے نامناسب رویے پر کارروائی کرنا پڑی۔ آپ بولیں، احتجاج حکومتی ارکان کا حق ہے۔ معطل ارکان کی پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی، اپوزیشن اراکین کا اسمبلی کے باہر علامتی اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر بھی علامتی اجلاس میں پہنچ گئے۔ قاضی احمد اکبر نے ہتک عزت بل نامنظور کرنے کی قرارداد پیش کی۔ تمام اراکین نے ہاتھ اٹھا کر ہتک عزت بل نامنظور کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ 11 ایم پی ایس کو معطل کرنا غیر آئینی عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ناروا سلوک رواں رکھا جاتا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے سپلیمنٹری بجٹ کے 37 مطالبات زر کی منظوری دے دی۔ 11 کروڑ 94 ارب 69 کروڑ 75 لاکھ روپے کے مطالبات زر منظور۔ اریگیشن میں 4 ارب 46 کروڑ 28 لاکھ، ایکسائز کی مد میں 2 کروڑ 74 لاکھ 15 ہزار روپے کے مطالبات منظور۔ ڈیولپمنٹ کے لیے 11 ارب 54 کروڑ 12 لاکھ، جبکہ ہیلتھ سروسز کی مد میں 20 ارب 32 کروڑ 47 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ پاکستان کسی بھی فوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عزم استحکام کے نام سے کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ماضی کے آپریشن سے امن قائم نہیں ہو سکا، اس سے کیسے ہوگا؟ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس۔ آپریشن سے فوج اور عوام کے درمیان نفرت بڑھتی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فوج لگا دینا غلط ہے۔ کاشتکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی، وہ گندم کاشتکاروں نے کوڑیوں کے داؤ بھیجی۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ عدت کیس کا فیصلہ پورے پاکستان کی خواتین کے خلاف ہے۔ کاشتکاروں سے گندم نہ خریدنے سے مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی اے ٹی سی کے باہر میڈیا ٹاک۔ میری چیف منسٹر کا سب سے بڑا کنسرن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی۔ اس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں جو اس پورا پروسیس ہے اس کو الحمدللہ انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ باقی صوبوں میں جہاں پر روٹی کی قیمت کم کہی تو گئی لیکن امپلیمنٹ نہیں کرائی جا سکی، اس کو نہ صرف امپلیمنٹ کرایا بلکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہلڑ بازی کے باوجود اسمبلی میں سب سے بڑی تقریر کی۔ حکومت کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ روٹی کی قیمت میں کمی کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ وزیر خوراک بلال یاسین بولے، آٹا 50% تک سستا کیا گیا ہے۔ غریب عوام کے لیے سستا آٹا تمام پوائنٹس پر دستیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اقدامات نظر آ رہے ہیں۔
محرم الحرام میں پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ ہوگی. صوبے بھر میں 502 مقامات حساس قرار. فوج اور رینجرز تعینات ہوگی. محکمہ داخلہ پنجاب کے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اجلاس میں اہم فیصلے. سیکرٹری داخلہ پنجاب بولے سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی کی اجازت نہیں. خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا. خلاف قانون لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہوگی. سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اصول کو توڑا ہے. جس اصول پر وہ اپنی ووٹنگ کرتے رہے ہر اپوائنٹمنٹ میں، اس کے خود خلاف ورزی انہوں نے کی. ایک اصول کی بات ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے، جو کہ 1996 میں ایک پرنسپل بنا دیا گیا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی ہوگی. اب اس کیس کو سبوتاژ کرتے ہوئے اپنی من مانی کے لیے جسٹ ایک کسی ادر جو ادارہ ہے یا جو کچھ ایسے ان کی خوش کرنے کے لیے اور اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی ایک لابی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اس کو ہم کنڈیم کریں گے. کہاں گئے وہ آپ کے اصول؟ کہاں گئی وہ آپ کی بڑی بڑی باتیں؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سینیورٹی کے خلاف تقرری کسی صورت قابل قبول نہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقرری الجہاد ٹرسٹ کے مطابق کی جائے. سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کا مطالبہ. نائب صدر عمر حیات سندھو بولے قانون کی خلاف ورزی پر ہم بھرپور احتجاج کریں گے. ججز کو اپنے مفاد کی خاطر کام نہیں کرنا چاہیے. اشتیاق اے خان نے کہا کہ چیف جسٹس کے وہ اصول کہاں گئے جب انہوں نے سینیورٹی کے اصول کے لیے خط لکھے تھے. عدلیہ میں مداخلت پر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. جسٹس شاہد کریم نے 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے. وزیر اعظم آفس اور حساس اداروں سمیت تمام عدلیہ یا اس کے عملے کو اپروچ نہ کرے. IG پنجاب کو بھی ماتحت افسران کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایت جاری. ATC عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے متعلقہ جج کی مشاورت لازمی قرار. ATC جج سرگودا کے معاملے پر ہنا حفیظ اللہ عدالتی معاون مقرر. ہائی کورٹ نے ینگ ڈاکٹرز کو ہراساں کرنے سے روک دیا. فریقین کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت. سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے ساہیوال واقعے کی انکوائری کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا محفوظ فیصلہ سنایا. ینگ ڈاکٹرز نے ساہیوال واقعے کی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. ہائی کورٹ کی شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو آئندہ سماعت پر بازیابی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم. عدالت کی موبائل فون کمپنیز کو 3 دن میں جیو فینسنگ کا ریکارڈ مہیا کرنے کی ہدایت. جسٹس امجد رفیق نے تحریری حکم جاری کر دیا. درخواست گزار کے وکلاء کو تمام کالز، فون سمیت دیگر ضروری ڈیٹا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو فراہم کرنے کا حکم. مائنز لیبر ویلفیئر کمشنر ریاض احمد کی زیر صدارت ہاؤسنگ بورڈ کا اجلاس. میسرز غلام مرتضیٰ کمپنی ضلع شکوال کے مزدوروں کے لیے لیبر بیرک کے قیام کی منظوری. میسرز جیو منرل ایسوسی ایٹ کے مزدوروں کے لیے 2 لیبر بیرکس کی منظوری. ضلع سرگودا میں لیبر کالونی کے قیام کے لیے اراضی کے حصول کی ہدایت کر دی گئی. ضلع انتظامیہ کا کرپٹ افسران کے گرد گھیرا تنگ. داتا گنج بخش ٹاؤن ریگولیشن برانچ کے 4 افسران 90 دن کے لیے معطل کر دیے گئے. DC لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ افسران کو بدعنوانی، رشوت اور کرپشن کے الزامات کی بنا پر معطل کیا گیا. بدعنوانی عناصر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت محکمانہ انکوائری کی جائے.